ہم صدق کے دل سے توبہ کریں اور قائم و دائم اس پہ رہیں، زندگیاں بدلنے کا تصور اپنے اندر پیدا کریں اور عمل پہ قائم و دائم رہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچی توبہ کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی بخشش، مغفرت، کثرت استغفار، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل ہمیں ہماری تربیت کے لیے بتایا۔ اب دیکھیں انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور امام الانبیاء کی شان تو بہت بلند ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، لیکن حضور نے استغفار کر کے امت کو عمل کی تعلیم عطا فرمائی، کثرت استغفار۔ اور پھر میں سالکین طریقت سے کہوں گا، سب سے کہوں گا کہ اپنے معمولات کو بنانے میں شامل کریں استغفار کو۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سلسلہ طریقت کے اسباق کے ساتھ استغفار کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کو معمول بنائیں۔ پنجگانہ نماز کے بعد تہجد آپ کا معمول ہونا چاہیے، اس کے لیے اپنی زندگی کو ذرا اس عمل کے راستے پہ چلائیں، ہم سب کوشش کریں۔ اور یہ دعا جو تعلیم کی گئی خاص کر اس رات کے ساتھ جس کی مناسبت ہے اور عشرہ اخیر میں جس کی تعلیم دی گئی ہے، وہ دعا جناب سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آقا کریم علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور جب اجتماعی دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ تو بے شک معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا تجھے بہت پسند ہے، اے مالک ہم سب کو معاف فرما دے۔ ہم معافی کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں مالک۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، جس کا اس ماہ مقدس کے ساتھ قرآن عظیم الشان کے نزول کا تعلق ہے۔ شہر رمضان شہر قرآن بھی ہے، قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن آقا کریم علیہ السلام کا عشق و محبت و ادب وہ اختیار کر کے قرآن کو اگر سمجھنا ہے اور رمضان کی برکت اس سے اگر محظوظ ہونا ہے تو صاحب قرآن کریم آقا سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ سچا عقیدت کا تعلق قائم کیجئے، عشق و محبت مصطفیٰ پیدا کیجئے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور اس میں کثرت ذکر، جو سلسلہ طریقت میں ذکر تعلیم دیا جاتا ہے، وہ ذکر خفی لطائف کا ذکر، یا باقی سلسلے میں آپ کو تربیت اگر اجازہ ہے لاؤڈ ذکر بالجہر، جو طریقہ آپ کو سکھایا گیا ہے اس کے مطابق کثرت ذکر کریں، کثرت درود و سلام۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا بہترین ذریعہ درود و سلام کی کثرت ہے۔ الحمدللہ یہ ہم صلاۃ ناری شریف کا ختم کرتے ہیں جمعۃ المبارک کو، اللہ توفیق دے ہمیں۔ ذکر سکھایا جاتا ہے، لیکن یہ بات دہراؤں گا، ذکر یہ ویکلی یا منتھلی یا اینولی سالانہ نہیں کرنا، یہ دم دم اللہ کی یاد ہونی چاہیے، قلب و روح منور ہو جائے، ایسی ضرب لگائیں جس سے باطن روشن ہو جائے، اور اس پہ استقامت اختیار کریں۔ سلسلہ عالیہ کے جو اسباق ہیں، طریقہ عالیہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، سیفیہ، حضور قدوۃ المشائخ حضرت امام خراسانی حضرت مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تعلیمات اتنی زود اثر تعلیمات، جو اذکار سکھائے کتنے افیکٹو ہیں، کتنا اثر ہے، اور یہ اثر اسی کو پتہ لگے گا، زندگی اسی کی بدلے گی جو کوشش کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، جو سبق کو پلے باندھتا ہے، نصیحت کو، جو اس پہ قائم رہتا ہے۔ کیونکہ یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ روحانیت کی، اسپرچولی گروتھ کی جو جاب ہے، یہ ہمہ وقت دائماً اپنے آپ کو کنیکٹ رکھیں اور رابطہ بحال رکھیں، اور سلسلہ طریقت کے جو گائیڈ لائن ہے، جو رہنمائی ہے بزرگوں کی، اس کو آپ اپنائیں، اس پہ قائم و دائم رہیں۔ حضرات مشائخ بساں شریف عمل، کردار سازی، زہد، اطاعت، وہ راستہ انہوں نے بتایا۔ ریا، دکھلاوا، بناوٹ، اس راستے سے روکا۔ یہ صوفیاء کا یہ طریقہ ہے، یہ طرح امتیاز ہے، وہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ کس کے سامنے کہ بلال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ذات عالی مرتبت نہیں ہے، آپ سب آگاہ ہیں۔ وہ کردار سازی کا تصور ہے، وہ عمل و اطاعت کا تصور ہے، وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔